اور آج آپ دیکھیں ہر روز دوسرے روز چوتھے روز آپ کو خبر آتی ہے کہ 2 فوجی شہید ہو گئے، 4 فوجی شہید ہو گئے. یہ ملک کو اندر سے تباہ کرنے کی ہندوستان کی ایک سازش ہے. یہ ملک کو اندر سے، میں 15 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا، راست 3 منٹ رہ گئے ہیں. انڈیا کو پتا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں سے نہیں چھیڑ سکتا. انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان ہندوستان میں، کشمیر میں، دہلی میں، میرٹھ میں، جے پور میں جس طرح مسلمان زندگی گزار رہا ہے، وہ سارے مسلمان آج کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، قائد اعظم کے وقت ہمیں چلے جانا چاہیے تھا. آج قائد اعظم کی یاد ہندوستان کے مسلمانوں کو ستاتی ہے. کن لوگوں نے؟ آج وہی لوگ پاکستان کی سیاست میں پنچ بنے ہوئے ہیں، کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں. آج پاکستان کی سیاست میں وہی لوگ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. وہی پارٹیاں جو پاکستان بنانے کی مخالف تھی، وہ آج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں. دکھ مجھے صرف مسلم لیگ نون کا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی مسلم لیگی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا. وہ مسلم لیگی نہیں ہے جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں بھیجوں گا یہاں پہ ٹیم، کیونکہ اپوزیشن کی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. کہہ رہے تھے استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے. اچھا کیا، نہیں دینے چاہیے، کیا فائدہ ہے ایسے ہی آپ کے جلسہ جلوس. دیکھیں یہ جتنے ٹی وی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے اخباری نمائندے میرے بھائی میرے بچوں کی جگہ، یہ سارا فری میڈیا ایک ڈکٹیٹر نے کیا. ایک بھی ٹی وی ہوتا تھا، میں اس کا وزیر ہوتا تھا، ساری دنیا میرے پیچھے ہوتی تھی کہ ذرا کیمرے دی لائٹ مار دینا جی. آپ خدا پہ یقین کریں، میں ملک سے باہر ہوتا تھا، بڑے بڑے ایم این اے کہتے تھے شیخ صاحب پیچھے پتہ ہی نہیں لگیا میں تہاڈے نال دورے تے آیا. ایک ٹی وی ہوتا تھا. آج 80 چینل ہیں اس ملک میں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنا زبردست الیکٹرانک میڈیا برٹش اور امریکہ میں نہیں ہے، برازیل میں نہیں ہے، ارجنٹائن میں نہیں ہے، آسٹریلیا میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں. اور اتنا سٹرانگ ہو گیا کہ کسی لیڈر کا گاڑی کا ویل کب گھوم جائے تو یہ بھی بریکنگ نیوز ہے یہاں کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی کا ویل کب جناب ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے. اس لیے کہ میڈیا سٹرانگ ہو گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لاسٹلی، اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے، وہ لوگ جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے بہانے بنا کے، وہ لوگ جن کا اس ملک میں پہلے زمانہ تھا جب میں چھوٹا تھا تو لوگ دوسرے ملکوں سے بزرگ جو ہیں پیسے جوڑ کے رکھتے تھے. کئی دفعہ میں نے باہر بزرگوں سے پوچھا کہ آپ یہ پیسے کس لیے جوڑتے ہیں؟ کہتے ہیں میری لاش پاکستان میں جائے، مجھے بچوں کا اعتبار نہیں ہے. جہاز اس وقت میں اوورسیز منسٹر بنا تو میں نے ڈیڈ باڈی کو مفت کیا کہ لاش پاکستان میں مفت جانی چاہیے. سو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، الیاس صاحب، لوگوں کی خدمت کریں. یہی ایمان کی اصلی حالت ہے. جو انسانیت ہی، ایک وقت آئے گا جو اچھا انسان ہوگا وہی اچھا مسلمان ہوگا. اور جو بہت باتیں کرے، بہت تلواریں چلائے اور اندر سے لوگوں کی لوٹ مار کرے، وہ کبھی مر جانا ہے بالآخر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، تمام پی ڈی ایم اے کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں یہاں لانگ مارچ میں آئے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی، حالانکہ 10 دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، اس پر بھی آپ سوچیں. یہ نہ ہو آپ کو روزہ رکھوانا پڑے یہاں پہ اور روزے داروں کو روزہ رکھوانا پڑے. اگر آپ نے قانون کے دائرے میں، قانون کے احترام میں اسلام آباد میں آنا ہے تو 10 مرتبہ آؤ، کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے. آپ میں اتنی سکت نہیں ہے. میں اپنی سیاسی زندگی میں ابھی جو میں نے کتاب لکھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا 5واں ایڈیشن بھی چھپ جائے گا. کتاب لکھنے کے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں. شیخ ہوں اب میں یہ کام سمجھ آ گئی ہے.
سو میں اس میں یہ لکھوں گا کہ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کام جو کیا ہے 126 دن کا جو دھرنا دیا، بہت مشکل کام ہے اور مہنگا کام ہے. میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہتا ہوں، میری بات آصف زرداری کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، بلاول بھی سمجھتا ہے، دل سے میری بات کو سمجھتا ہے، وہ میرے دل کے قریب ہے اور میری دل کی بات سمجھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ شیخ رشید صحیح کہہ رہا ہے. بالآخر انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات ماننی ہے، دیر سے مانے سویر سے مانے. آخری بات یہاں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کے لیے صد احترام ہے، اور اگر آپ قانون لا اینڈ آرڈر کو کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو اسلام آباد جو ہے پھر اسلام آباد ہوگا. پھر نہ کہنا کسی نے کہا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا. میں سارے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسی شعر پہ کہ آپ اگر آئین قانون اور لا اینڈ آرڈر کا احترام کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کے خلاف آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رکاوٹ ملے گی، اور رکاوٹ ڈالنے میں سب سے آگے شیخ رشید ہوگا. کوئی کوشچن؟ دیکھیں، الیکشن اوپن کرے، الیکشن سیکرٹ کرے. آج آنے جان دو جی کا بچے. الیکشن اوپن کریں، 5 سوال صرف. الیکشن اوپن کریں، الیکشن سیکرٹ کرے، جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے. بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے، کبھی اس منڈی میں بکتا ہے، کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے. سو بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے. سیکنڈ جی سر، بکنے والے کب تک موجود رہیں گے؟ بکنے والے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کونسلر سے بکنا شروع ہوتے ہیں تو بکنے والے تو بک جاتے ہیں، اصولی لوگ اپنے بات پہ کھڑا رہتے. تھرڈ پر آپ چونکہ ایک سوسائٹی کے فنکشن میں آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہزاروں لوگ ہیں جو فیک سوسائٹیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. آپ سے میں نے عرض کر دی، ایف آئی اے کو دیا، مزہ نہیں آ رہا. جو جہاں غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں خود چیئرمین نیب سے بات کروں گا. اصل ان کو بھی رگڑا دینے کی ضرورت ہے جنہوں نے غریبوں کو لوٹا. فورتھ، شیخ صاحب لینڈ گریبرز کے خلاف جو حکومت انشاءاللہ کہہ دیا نا. اور کوئی سوال ہے تو ہاں جی تاڑا کوشچن بڑا لمبا ہوتا نا. ایکسپریس وے پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے، وہاں سے پاک سیکریٹریٹ تک. دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ موٹر وے، یہ جو ایکسپریس وے ہے اس کو ایئرپورٹ تک لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا، صرف میں اس لیے چارج نہیں لے رہا کہ ابھی وہ مکمل نہیں ہے، پرسوں کیبنٹ میں آئے گی. میں وہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیکیدار اس کو مکمل کرے. سینٹ کے الیکشن میں میرا مطلب ہے میڈیا نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے. کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی، کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں، یہ اس کمرے میں تو یہ 64 لوگ ہوتے ہیں، دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں، 11 بندے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے راولپنڈی میں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا ہے اور اسلام آباد میں بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع.